الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ گناہ ظاہری ہوں یا باطنی انہیں چھوڑ دو. تمہارے دل کے گناہ ہوں یا تمہارے بدن کے گناہ ہوں انہیں چھوڑ دو، اس لیے کہ گناہ کا انجام اچھا نہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ الْبِرَّ لَا يُبْلَى وَأَنَّ الْإِثْمَ لَا يُنْسَى. خوب جان لو، گناہ بھلایا نہیں جاتا، گناہ زہر کی مانند ہے، اس کا اثر تمہاری زندگی پہ آئے گا. گناہ طاعت کی برکت بھی ختم کر دیتا ہے. گناہ نیکی کی، طاعت کی، عبادت کی برکت بھی کم کر دیتا ہے یا ختم کر دیتا ہے. ایک گناہوں کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور ایک تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، دونوں کی نمازوں کے نور میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ایک صدقہ زکوٰۃ گناہوں کی زندگی کے ساتھ دیتا ہے اور ایک تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ دیتا ہے، دونوں کی برکتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ایک شخص قرآن کی تلاوت اللہ اللہ ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، گناہوں کے ساتھ کرتا ہے، زندگی میں گناہ بھی ہے، اور ایک تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ تلاوت اور اللہ اللہ کرتا ہے، دونوں کے نور اور برکتوں میں زمین و آسمان کا فرق. اس لیے کہ گناہ عبادت کی اور طاعت کیا نور اور اس کی برکت ختم کر دیتا. ایک آدمی گناہوں کی زندگی کے ساتھ رمضان کا روزے رکھتا ہے اور ایک آدمی پرہیزگاری کے ساتھ رمضان کے روزے رکھتا ہے، دونوں کے انوار و برکات میں زمین و آسمان کا فرق. ایک آدمی زندگی میں ایک ہی مرتبہ حج کرتا ہے لیکن زندگی پرہیزگاری اور تقوی کی ہے، اور ایک آدمی سالہ ہر سال حج کرتا ہے لیکن زندگی میں کھلے گناہ ہیں، اس کا ایک حج اس کی زندگی کی 10 حجوں پہ بھاری ہے. ایک آدمی 1000 روپے خرچ کرتا ہے اور ایک لاکھوں خرچ کرتا ہے، لیکن لاکھوں خرچ کرنے والا گناہوں کی زندگی کے ساتھ لاکھوں خرچ کرتا ہے اور یہ ہزاروں خرچ کرتا ہے لیکن تقوی کے ساتھ، اس کے ہزاروں اس کے لاکھوں پر بھاری ہیں. تو اللہ کی نافرمانی، گناہ، یہ طاعت کی برکت، طاعت کا نور ختم کر دیتا ہے. زندگی کی بہت سے مسائل اور زندگی کی بہت سی مشکلات اور زندگی کی بہت سی رکاوٹوں کا تعلق گناہوں سے ہے. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ
فبما کسبت ایدیکم، جو یہ مصیبت آئی ہے یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آئی ہے۔ زندگی میں بہت سے مسائل، پریشانیاں، رکاوٹیں، اس کی اصل گناہ ہوتی ہے۔ ایک مصیبت ختم نہیں ہوئی دوسری کھڑی ہو گئی، ایک مشکل ختم نہیں ہوئی دوسری کھڑی ہوئی، ایک رکاوٹ ختم نہیں ہوئی دوسری کھڑی ہوئی۔ زندگی ان مصیبتوں ہی میں گزر رہی ہے۔ آج مسلمانوں کو ان گناہوں کے زہر کا علم نہیں ہے کہ یہ انسان کے بدن پر اور انسان کے دل پر اور انسان کی زندگی پر اور انسان کے گھر پر اور انسان کے معاملات پر کیسے زہریلے اثرات ڈالتا ہے۔ آج مسلمان کو یہ علم نہیں ہے۔ وہ زہر کا اثر جانتا ہے، آگ کا اثر جانتا ہے، اور مہلک دوائیوں کا اثر جانتا ہے، مہلک غذاؤں کا اثر جانتا ہے۔ اسے یہ اندازہ نہیں کہ یہ گناہ اس کی زندگی میں کیا زہریلے اثرات چھوڑ کے جاتا ہے۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، ما نزل بلاء الا بذنب، کوئی بھی بلا آئی، مصیبت آئی، اس کی وجہ گناہ۔ وہ فرمایا وما رفع بلاء الا بتوبہ، اب مصیبتیں آ گئی، مشکلات آ گئی، اب یہ آ گئے، کیا کرنا چاہیے؟ کوئی وظیفہ، یہ وظیفے پڑھ لے گا، یہ وظیفے پڑھ لے گا اور پڑھتی رہے گی وظیفے نہیں چھوڑے گی، لیکن گناہ بھی نہیں چھوڑے گی، غیبت بھی نہیں چھوڑے گی، حرام بھی کھا رہا ہے، ہاتھ میں تسبیح بھی نہیں رکھی ہے، بے پردگی اور بے بد نظری بھی ہے، ہاتھ میں تسبیح کا وظیفہ بھی چل رہا۔ ما نزل بلاء الا بذنب، حضرت علی فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بھی مصیبت آئی وجہ گناہ ہے۔ وما رفع بلاء الا بتوبہ، اور اگر اپنی مشکلات حل کرنا چاہتے ہو، مصیبتوں سے نجات چاہتے ہو، عافیت کی زندگی چاہتے ہو، تو پھر سوائے توبہ کے اور اپنے اعمال کے اصلاح کے اور کوئی راستہ نہیں۔ مت دھوکے میں رہنا کہ وظیفوں سے کام چل جائے گا، تعویذوں سے کام چل جائے گا۔ مشکلات سے نکلنا ہے، پریشانیوں سے نکلنا ہے، عافیت کی زندگی چاہتے ہو تو پھر توبہ کرنی ہوگی، معافی مانگنی ہوگی، اپنے اعمال کی اصلاح کرنی ہوگی، اور کوئی راستہ نہیں۔ تو ان گناہوں کے زہریلے اثرات سے طاعت کا نور بھی چلا جاتا ہے، طاعت کی برکتیں بھی چلی جاتی ہیں۔ گناہوں کے ساتھ نماز پڑھ رہا، نماز جیسی عبادت کا اس کی زندگی پہ کوئی اثر نہیں۔ گناہوں کی زندگی کے ساتھ عمرے پہ عمرے کر رہا، اس کا اس کی زندگی میں کوئی اثر نہیں۔ نہ حرام چھوٹتا ہے، نہ سود چھوٹتا ہے، نہ اپنی پردگی ختم ہوتی ہے، نہ شرم و حیا آتا ہے، کوئی اثر نہیں۔ اس اطاعت میں وہ طاقت ہی نہیں ہے، اس طاعت میں وہ نور ہی نہیں ہے۔ تو گناہوں کی نحوست سے طاعت کی برکت بھی جاتی رہتی ہے، اور زندگی سے عافیت ختم ہو جاتی ہے، زندگی میں عافیت نہیں رہتی۔ زندگی میں عافیت نام کی چیز ہی نہیں رہتی۔ ہر وقت کسی نئی الجھن میں، کسی نئی پریشانی میں،
اور اصل مصیبت وہ مصیبت ہوتی ہے جو آدمی کے دل کو پریشان رکھے، وہ اصل مصیبت ہے۔ ورنہ بس اوقات مصیبت کی شکل لگتی ہے، وہ حقیقت میں اس کے لیے مصیبت نہیں ہوتی، کیونکہ دل پریشان نہیں، دل مطمئن ہے۔ تو اصل پریشانی دل کی پریشانی ہوتی ہے، اور وہ گناہ کا اثر ہے، گناہ کے زہریلے اثرات، پریشان، حواس باختہ، بے صبرا، پریشان، مرنا چاہتا ہے، موت نہیں آتی، اتنا پریشان، اتنا پریشان۔ اور جن کے ہاتھوں میں کچھ مرنے کے لیے لگ جاتا ہے وہ خودکشی کر لیتے۔ میں اگلے دن چند دن پہلے دیہات میں تھا، ایک دیہات میں، تو ایک پولیس والے آئے میرے پاس، کہنے لگے روزانہ ہر روز کی 1-2 بچے کی خبر علاقے سے آتی ہے کہ اس نے خودکشی کر لی، اور عمریں کتنی، 15 سال سے لے کر 25 سال کے درمیان۔ میں نے کہا پسماندہ اور دیہاتوں میں یہ حال ہے تو شہروں کا کیا حال ہوگا؟ کھیتوں میں ڈالنے والی وہ زہریلی دوا وہ استعمال کرتے، ایک دم میدا پھٹ جاتا ہے۔ اب اس قدر زندگی سے بیزاری کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ نہ اس پر معاشی بوجھ ہے، نہ بھی اس کی شادی ہوئی ہے، نہ اس کے بچے ہیں، نہ اس کا شوہر ہے، لیکن یہ موبائل ہے، یہ گندگیوں کی جڑ ہے، یہ آوارگی ہے، جس نے چار دیواری کی حدود بھی ختم کر دی ہے۔ وہ برائی پلنگ پہ آ رہی ہے، بستر پہ آ رہی ہے، گھر کے کمرے میں آ رہی ہے، ہر گندگی گھر میں آ رہی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں معمولی بات۔ میرے عزیزو، گناہوں کو معمولی نہ لو، اس کے بڑے زہریلے اثرات، بڑی شرمندگی ہوتی ہے، بڑی رسوائی ہے اس کے پیچھے، بڑے اس کے پیچھے دکھ درد چھپے ہوئی ہیں، بڑی زندگی کے مصائب ہیں اس کے ساتھ، بڑے زہریلے اثرات ہیں۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ۔ بھائی گناہ کرو گے پھر اس کا نتیجہ بھی دیکھو۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ۔ بڑی عافیت سے رہ رہے تھے، بڑی محبتوں سے رہ رہے تھے، بڑے سکون سے رہ رہے تھے، اللہ کی فرما برداری کر رہے تھے، انہوں نے اپنی عبادت چھوڑی، فرما برداری چھوڑی، ان کے حالات ہی بدل گئے، وہی عافیت مصیبت سے بدل گئے، وہی محبتیں نفرتوں سے بدل گئے، وہی سکون بے چینی سے بدل گیا۔ اللہ میاں کہہ رہے ہم نے نہیں کیا، جب انہوں نے اپنی حالت خود بدلی تو اللہ نے پھر فیصلے بھی بدل دیے۔ اذا غیر علیہ، جب یہ فرما برداری کے بجائے نافرمانی پہ آ گیا اور شکر گزاری کے بجائے ناشکری پہ آ گیا، اطاعت کے بجائے گناہوں پہ جری ہو گیا، اذا غیر علیہ، پھر اس کے حالات بھی بدل گئے، جزاء وفاقا، بدلہ تو پورا ملے گا۔ وما ربک بظلام للعبید، اللہ تو اپنے بندوں پہ زیادتی نہیں کرتا، جو بویا ہے وہ کاٹنا پڑے گا۔ تو بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں
اور عجیب و غریب قسم کی بیماریاں معاشرے میں، سوسائٹی میں، فرمایا وجہ گناہ، اللہ کی نافرمانیاں بڑھتی چلی گئیں، نئی نئی بیماریاں آتی چلی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عبداللہ ابن عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمانے لگے ہم مہاجرین میں سے لوگ تھے، 10 آدمیوں کی ہماری جماعت تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے یا معاشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ کی پناہ تم ان میں مبتلا ہو جاؤ، اس لیے کہ ان کے اثرات بڑے مہلک، بڑے زہریلے ہیں۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ کی پناہ تم ان میں مبتلا ہو۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب لوگ کھلی بے حیائی کرنے لگیں گے، کھلے عام اللہ کی نافرمانی اور بے حیائی، تو پھر ان میں ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی جو ان کے آباء و اجداد نے سنی بھی نہیں ہوں گی۔ کوئی شک ہوا؟ اتنی ریسرچ، اتنی تحقیق، اتنی دوائیں، اتنا میڈیکل کا ترقی کرنا، بیماری پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ فرمایا جب یہ بے حیائی ہوگی تو طرح طرح کی بیماریاں بھی آئیں گی، اور فرمایا جب تم ناپ تول میں کمی کرو گے، اپنا حق پورا اور دوسرے کے حق تلفی، اپنا حق لینے میں بڑے چست اور دوسروں کے حق دینے میں بڑے سست، بہنوں کا حق ہو، چھوٹے بھائیوں کا حق ہو، بیٹیوں کا حق ہو، اپنوں کا حق ہو، بیگانوں کا حق ہو۔ فرمایا جب یہ ناپ تول میں اور حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے لگو گے، اللہ تعالیٰ تم پہ مہنگائی، قحط سالی اور حاکم کا ظلم مسلط کر دیں گے۔ مہنگائی، حاکم کا ظلم، قحط سالی مسلط کر دیں۔ وہ فرمایا جب تم زکوٰۃ نہیں دو گے، اللہ تعالیٰ رحمت کی بارشیں روک دے گا۔ اگر زمین پہ چلنے والے یہ جانور نہ ہوتے، چپائے نہ ہوتے، تو ایک قطرہ بھی اللہ کریم آسمان سے نہ بھیجتا۔ اور جب تم آہت شکنی کرنے لگو گے، جب آہت شکنی کرنے لگو گے، تمہیں اپنے وعدوں کا کوئی لحاظ نہیں ہوگا، تمہیں اپنے عہد و پیمان کی کوئی لحاظ نہیں ہوگا، تو پھر تم پر تمہارا ایسا دشمن مسلط ہوگا جس کو نہ تمہاری عزت کا خیال، نہ تمہارے مال کا خیال، نہ تمہاری جان کا خیال۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے ہاں فیصلے اسلام کے عدل و انصاف کے خلاف ہونے لگیں گے، اسلام کی تعلیمات جو عدل و انصاف کی ہے اس کے خلاف تمہارے فیصلے ہونے لگیں گے تمہارے ایمانوں میں اور تمہاری عدالتوں میں، تو اللہ تعالی تمہیں آپس کی خانہ جنگی کے عذاب میں مبتلا کر دے۔ پورا ملک دیکھ لے، بلکہ پوری اسلامی دنیا دیکھ لے، کیسی بدامنی ہے، کیسی خانہ جنگی ہے، کیسے قتل و غارت ہے، کسی کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ۔ سچے نبی کی کہی ہوئی باتیں سچی ہیں اور انہوں نے ہو کے رہنا ہے۔ جو بدعمالی کے نتائج بد بتائے ہیں نا، جو گناہوں کے زہریلے اثرات بتائے ہیں وہ ہو کے رہنے ہیں۔
ہو کے رہنا. یہ کوئی تجربہ نہیں ہے کہ غلط بھی ہو سکتا. یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہیں. یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہیں. تو گناہ کی زندگی ایک زہریلی زندگی ہے جو مصائب لے کے آتی ہے، پریشانیاں لے کے آتی ہے، مشکلات لے کے آتی ہے اور عافیت ختم کر دیتی. بڑی دولت دیکھیں گے، بڑا مال دیکھیں گے، بڑا کاروبار دیکھیں گے، بڑی کوٹھیاں بنگلے دیکھیں گے اور آپ کو نظر آئے گا بڑے مزے میں. قسم خدا کی گناہوں کی اگر زندگی ہے قریب جا کے دیکھیے، عافیت نام کی چیز ہی نہیں ہے. قریب جا کے دیکھیے، عافیت نام کی چیز نہیں ہے. گناہوں کے ساتھ عافیت ہو نہیں سکتی، ہو نہیں سکتی. تو زہریلے اثرات ہیں. تو حضرت علی فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بلائیں آ رہی ہیں نا، جو مصائب آ رہے ہیں، یہ گناہوں کی وجہ سے. اس کے بدن پر، جسم پر، عقل پر، دل پر، زندگی پر، گھر پر اس گناہ کے بڑے زہریلے اثرات ہیں. فرمایا اس کی حالت یوں ہی تو نہیں بدلی، اس لیے کہ اس نے اعمال بدل دیے. ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمہ، ہم نے تو اسے نعمت دی تھی عافیت کی، سکون کی، عزت کی. ہم نے تو اس کو بڑی نعمتیں دے رکھی تھی، لیکن آج یہ نعمتیں اس کے لیے وبال جو بن گئی ہیں، اس لیے کہ اس نے اپنے اعمال بدل دیے. جو چند پیسے کے آ گئے، یہ اپنی اوقات ہی بھول گیا. تھوڑی سی حیثیت کیا ہو گئی، اللہ کی فرما برداری بھول گیا. اللہ کریم نے کچھ نظر کرم کیا کی، کچھ دے کیا دیا، یہ اکڑنے لگا. تکبر، غرور. گناہ زہریلے اثرات ہیں. تو فرمایا ان مصائب سے نکلنے کا راستہ توبہ ہے. وما رفع بلا الا بتوبہ. لیکن لوگ توبہ نہیں کرتے، لوگ وظیفے پوچھتے ہیں، وظائف کرتے رہو میاں، وظائف. اس کا علاج ان مشکلات سے نکلنے کا، ان پریشانیوں کا نکلنے کا وظائف نہیں ہے، توبہ ہے. لیکن توبہ چونکہ زندگی بدلنی پڑتی ہے، وہ مشکل ہے. کوئی آسان، کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی نیا وظیفہ، کوئی اور بتائیں. یہ کرنے کے لیے تیار ہے. گناہ نہیں چھوڑے گی. کینہ ہے تو کینہ ہے، بغض ہے تو بغض ہے، حسد ہے تو حسد ہے، بد زبانی ہے تو بد زبانی ہے، بد اخلاق ہے تو بد اخلاق ہے. اعمال کی اصلاح نہیں کرے گی اور مشکلات سے بھی نکلنا چاہتی ہے. اپنے اخلاق کی اصلاح نہیں کرے گا اور پریشانیوں سے بھی نکلنا چاہے گا. زہر بھی کھاتے رہوں، شور بھی بچاؤں. پیٹ چلنے لگ جائے، شور کرنے لگے، پیٹ چل گیا پیٹ، اور چیز بھی وہ لے رہا جس سے پیٹ اور چل جائے. اس پہ دوائی بھی وہ لے رہا جس سے پیٹ اور چل جائے، اور شور بھی کر رہا ہے، پیٹ چل گیا. تو شور بھی ہے، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بدامنیاں ہیں، یہ ہے اور وہ ہے. اور اسباب بھی وہی اختیار کر رہے ہیں جس سے مصائب اور آئے، جس سے مصائب اور آئے. تو مصائب کی ایک بہت بڑی وجہ میرے عزیزو اللہ کی نافرمانی ہے.
اللہ کی نافرمانی. ہمت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے گناہ چھوڑنے کی. مجاہدہ بھی نہیں کر سکتا، ہمت بھی نہیں کرتا. عادت جو بنی ہوئی ہے، جب درخت کی جڑ نیا نیا لگایا جائے تو اسے اکھاڑنا آسان ہے، لیکن جب وہ درخت پرانا ہو جائے تو پہلوان بھی آسانی سے اسے نہیں نکال سکتے، جڑیں مضبوط ہو گئی. عادت جو ہو گئی غیبت کرنے کی، عادت جو ہو گئی بد نظری کرنے کی، عادت جو ہو گئی حرام کھانے کی، عادت جو ہو گئی بد اخلاقی کی، اب اتنا مجاہدہ مشقت گناہ سے بچنے کے لیے ہمت نہیں ہے. اللہ کریم کی شفقت، پیار، رحمت، مہربانی، فرمایا ایسے شخص کے لیے بھی علاج موجود ہے، اور بہت آسان علاج موجود، جو گناہ چھوڑنے کی ہمت نہیں کرتا. جو گناہ چھوڑنے کا مجاہدہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے بھی علاج موجود ہے اور بہت ہی آسان ہے. بے شک گناہ چھوڑنے کا مجاہدہ نہ کرے، بے شک گناہ چھوڑنے کا مجاہدہ نہ کرے، اس کے لیے بھی گناہ کی نحوست سے بچنے کا علاج موجود ہے. اور فرمایا یہ کہ جیسا گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لے، پھر ہو جائے پھر توبہ کر لے، پھر ہو جائے پھر توبہ کر لے. دن میں 100 بار گناہ کر لیا، 100 مرتبہ توبہ کر لے گا، تب بھی گناہ کی نحوست سے محفوظ رہے، تب بھی گناہ کے زہریلے اثرات سے محفوظ رہے. یہ تو کر لو بھائی. گناہ چھوڑنے کی ہمت نہیں ہے، اس کے لیے مجاہدہ نہیں کر سکتے، نہ کرو. گناہ کرو، توبہ تو کر لو. گناہ کر لیا، توبہ تو کر لو. گناہ کیا پھر توبہ کر لو. اور سچی بات یہ ہے، اگر فوراً توبہ کرتا رہے گا اور ہمت کر کے تھوڑا سا صدقہ بھی دیتا رہے گا، شیطان اس سے مایوس ہو جائے گا کہ گناہ تو اس سے کروایا، لیکن توبہ کی شکل میں جو اس نے نیکی کر لی ہے یہ اس گناہ سے بہت بڑھیا ہے. اس کے بعد جو اس نے صدقہ دے دیا ہے یہ اس سے بہت بڑھیا ہے. تو شیطان اس سے مایوس ہو جائے گا. اور یہ ضرور ہوگا، اور یہ ضرور ہوگا، اگر یہ نسخہ استعمال کر لے، یہ علاج کر لے، یہ ضرور ہوگا اس کی زندگی گناہوں کی گندگیوں سے محفوظ ہو جائے گی. لیکن کوئی گناہوں کے زہریلے اثرات کو سمجھے تو صحیح نا. جسم کی بیماری ہو، زہریلے اثرات جسم میں آ جائیں، کوئی پھوڑا نکل جائے تو دوا بھی لیتے ہیں، اور دوا کی فیس بھی دیتے ہیں، اور بار بار دوا لیتے ہیں، اور بار بار فیس دیتے ہیں، اور اس کے لیے وقت نکالتے ہیں، کیونکہ اس جسمانی زہریلے اثرات کا اس کی شدت کا احساس ہے، اس کے نقصانات پر ایمان ہے. لیکن جو یہ گناہ کے زہریلے اثرات ہیں، آج مسلمانوں کو اس کے زہریلے اثرات بھی یقین نہیں ہے، اس لیے نہ اس کا علاج کرتا ہے، چاہے کتنا ہی آسان علاج کیوں نہ بتا دیا جائے، کتنا ہی آسان علاج نہ بتا دیا جائے، توبہ نہیں کرے گا. حالانکہ اگر گناہ چھوڑنے کا مجاہدہ نہیں کر سکتا، بد نظری سے نہیں بچ سکتا، بد زبانی سے نہیں بچ سکتا، عادت بن چکی ہے گناہوں کی. ارے میاں عادت بنا لو نا معافی مانگنے کی بھی، معافی مانگنے کی بھی عادت بنا لو. اگر ایک گناہ کے چھوڑنے پر معافی مانگنے کی عادت کر لی اور 4، 5، 6 ہزار روپے صدقہ بھی دے دیے، دیکھیے کیسے گناہ سے بچتا. گناہ کے زہریلے اثرات کے مقابلے میں یہ توبہ اور چند ہزار روپے دینا کوئی بھاری چیز تو نہیں ہے.
مجھے گناہ کون کون سی نعمتوں سے اسے محروم کر رہا اور کون کون سی مصیبتیں اس کی زندگی میں لا رہا ہے. ہم اتنے نیک پارسا تو نہیں ہے کہ گناہ ہی نہ ہو. وہ تو ہوگا، وہ تو ہوگا، لیکن بھائی اس کے زہریلے اثرات سے بچنے کے لیے اللہ کریم نے تریاق بھی تو دیا ہے. توبہ کر لو نا. کیوں اپنے گھروں کی عافیت ختم کرنا چاہتے ہو؟ اپنی زندگی کی عافیت ختم کرنا چاہ رہے ہو؟ کیوں میں اپنے ہاتھوں سے اپنا دشمن بنا بیٹھا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دعا یہ بھی ہے، اللہ مجھے میرے اوپر میرے دشمنوں کو مت ہنسانا. اللہ میرے دشمنوں کو مجھ پہ مت ہنسانا. میری ایسی حالت نہ ہو کہ دشمن مجھ پہ میرا ہنسے. فرمایا کتنا احمق آدمی ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور دشمنوں کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع دیتا ہے. کل قیامت میں اس کے دشمن اس پہ ہنسیں گے. اور سچ ہے، من خان اللہ فی سری، جو اللہ کے ساتھ خیانت کرے گا خلوتوں میں، تنہائیوں میں، راتوں میں، تاریکی میں، دنیا والوں کے نظروں سے اوجھل ہو کے اللہ کی خیانت کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کے ستر اور پردے کو ختم کر دے. پھر یہ رسوا ہو جائے گا، پھر یہ رسوا ہو جائے گا. جو خلوتوں میں اللہ کے حق میں خیانت کرے گا، کسی نے نہیں دیکھا خیانت کر رہا، فرمایا اس کی نحوست یہ جلوتوں میں دیکھے گا، کھلی زندگی میں دیکھے گا اس کے اثرات. چھپتی نہیں ہے گناہ. توبہ کیجیے، اس کا تریاق استعمال کیجیے، اللہ تعالیٰ عافیت نصیب فرما دے. بعض لوگوں کو بیماری کے اندر بھی عافیت نصیب ہوتی ہے اور بعض لوگوں کو صحت کے اندر بھی عافیت نصیب نہیں ہوتی. سبحان اللہ. متقی اور پرہیزگار آدمی بیماری کے اندر بھی مطمئن ہوتا ہے اور اس کا دل کہتا ہے کہ اس بیماری کے اندر بھی میرا خوب سیزن لگ رہا ہے، کمائی ہو رہی ہے، اللہ کریم راضی ہو رہا ہے. وہ بیماری کے اندر بھی عافیت میں ہے. اور جب گناہوں کی نحوست آتی ہے تو بظاہر صحت مند لگتا ہے، لیکن اس کے اندر دل میں جو مصیبت ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، وہ بیان سے باہر ہے. مرنا چاہتا ہے. یہ جو میں نے آپ کو خودکشیوں کی بات بتائی، یہ مہینوں سالوں بستر پہ نہیں پڑے ہوئی ہے کہ پھر خودکشی کر رہے ہیں. یہ مہینوں سالوں بستر پہ نہیں پڑی ہوئی ہے کہ پھر خودکشی کر رہا ہے بیماری سے تنگ آ کے. کھاتے پیتے، گاڑی سواری، رہن سہن کہ اندر ایسی پریشانی ہے کہ مرنا چاہتا ہے. یہ اصل مصیبت ہے. یہ گناہوں کی آگ ہے جو اس کے اندر بے چین رکھتی ہے. نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، جیسے اللہ کی آگ ہے وہ جسموں تک نہیں رہے گی، وہ دل کو بھی جلائے گی. اللہ کی جو آگ ہے وہ صرف جسموں کو نہیں جلائے گی، وہ دل کو بھی جلائے گی. اسی طرح گناہوں کی آگ بھی دلوں کو جلاتی ہے، دلوں کو پریشان رکھتی ہے. اس کے زہریلے اثرات دل پہ پڑتے ہیں، دل بے چین رہتے. تو علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، ان پریشانیوں سے، ان مصائب سے، اس دل کی بے چینی سے اگر نکلنا ہے تو کام وظیفوں سے نہیں چلے گا. اس کا علاج توبہ اور استغفار ہے، اپنے اعمال و اخلاق کی اصلاح ہے، اور کوئی حل نہیں ہے اس کا.
اپنے اعمال و اخلاق کی اصلاح اور ندامت کی توبہ. تو گناہ چھوڑنے کا مجاہدہ نہیں کر سکتے تو استغفار کا تریاق استعمال کر لیں, توبہ کا تریاق استعمال کر لیں. بار بار آپ سے گناہ ہو رہا, آپ بار بار توبہ کر لیں. اور میں عرض کر رہا ہوں اس کے ساتھ تھوڑا سا صدقہ بھی دے دیں. اس کے بعد تھوڑا سا صدقہ بھی دے دیں تاکہ کہیں اس کے برے اثرات زندگی میں رہنے نہ پائیں, رہنے نہ پائیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. فرمایا اس گھر کی حالت یا اس قوم کی حالت یا اس خاندان کی حالت یوں ہی نہیں بدلی, اس لیے کہ اس قوم نے اپنے اعمال بدل دیے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. فرمائی جو اس قوم کی حالت بدلی ہے یوں ہی نہیں بدلی, اس لیے کہ اس قوم نے اپنے اعمال بدل دیے. والد تھے, بڑے سخی تھے, اللہ کے دیے ہوئے مال میں اللہ کے بندوں کا بھی حق نکالتے تھے, اللہ کا بھی حق نکالتے تھے. اولاد آئی, اولاد آئی, نئی روشنی کے پڑی ہوئی اولاد آئی. کہنے لگے ابا ہاتھوں کی کمائی اپنی محنت یوں ہی سارا بانٹ دیا کرتے ہیں, یوں ہی سارا بانٹ دیا کرتے ہیں, ہم کسی کو نہیں دیں گے. کٹائی کا وقت آیا, کھیت کاٹنے کے لیے گئے, غلہ اٹھانے کی نیت سے گھر سے نکلے. اللہ تعالیٰ نے جانے سے پہلے اس کا یہ حال کر دیا جیسے یہاں کوئی کھیت تھا ہی نہیں, جیسے کہ یہاں کوئی کھیت تھا ہی نہیں. کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ یوں کیا اور یوں سزا ملی, پھر جلدی ہوش آ جاتا ہے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, دھوکہ کھاتا ہے, یار کچھ بگڑا تو نہیں, کچھ خراب تو نہیں ہوا. اللہ کی نافرمانی کی اور دھوکے میں پڑتا ہے, یہ کچھ بگڑا تو نہیں, کچھ نقصان تو نہیں ہوا, صحیح تو چل رہا ہے. جب مہینوں بعد اور سالوں بعد جب اس کی سزا آتی ہے پھر حیران پریشان یہ کہاں سے آ گئی. ان الاثم لا ينسى. خیال رکھنا گناہ نہیں بھلایا جاتا, آئے گی سزا. یہ اس کا دھوکہ ہے. یہ کہتا ہے کچھ نہیں بدلا, کچھ نہیں بدلا. کون سی نعمت چلی جائے, اس لیے کہ اللہ نے لاکھوں کروڑوں نعمتیں دے رکھی ہیں. اس گناہ کے زہر کا اثر کس نعمت پہ پڑا ہے بس اوقات اللہ ہی جانتا ہے. لیکن اثرات ضرور ہوتے, زہریلے اثرات ضرور ہوتے. لاکھوں کروڑوں نعمتیں نا. بزرگوں نے تو لکھا تہجد پڑھتا تھا, چھوٹ گئی. تلاوت کرتا تھا, چھوڑ دی. اس کے ہاں نمازوں کا بڑا اہتمام تھا, محروم ہو گیا. ایسا ہی تو نہیں ہوتا. کوئی زہریلے اثرات پڑے ہیں نا اس کی زندگی پہ, اثرات پڑے ہیں. عافیت اٹھ جاتی ہے,
دلوں کا اطمینان ختم ہو جاتا ہے، اس کے زہریلے اثرات. تو اللہ تعالی اپنے پیار اور اپنی شفقت اور اپنے کرم اور اپنی رحمت کی بنیاد پر اپنے بندوں سے کہہ رہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَ، تمہارے بدن کے گناہ ہیں یا تمہارے باطن کے گناہ ہیں، کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، تکبر ہے، ریاکاری ہے، اس کے گناہ ہیں، چھوڑ دینا، چھوڑ دو ان کو، ورنہ اس کے نتائج بہت برے آئیں گے زندگی میں، اس کے نتائج بہت برے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ جب بندہ گناہوں پہ اصرار کرتا رہتا ہے، اصرار کرتا رہتا ہے، اصرار کرتا رہتا ہے، تو یہ گناہ موت کی گھڑی پہ کلمہ زبان پہ نہیں آنے دیتے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. پڑھنا بھی چاہے نہیں پڑھ سکتے. تو اس کے زہریلے اثرات ہیں. اور میرے عزیزو، اللہ کریم کی شفقت یہ بھی ہے کہ اس کا علاج بھی بہت آسان رکھا. توبہ کر لو میاں، پھر توبہ کر لو میاں، پھر توبہ کر لو میاں، پھر معافی مانگ لو، اور جلدی مانگ لو. اس لیے کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے، اس لیے کہ ایک گناہ سے دوسرے گناہ سے ظلمت اور بڑھتی ہے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے دل کی سیاہی اور اس کا زنگ اور بڑھتا ہے. گناہوں کے بڑھنے سے دل پر زنگ کی تہ بنتی چلی جاتی ہے، اور پھر توبہ کی توفیق بھی چلی جاتی، پھر تھپڑ بھی لگتا ہے گناہوں کا، ہوش پھر بھی نہیں آتا، سزا بھی آ رہی ہوتی ہے لیکن نظر اس طرف نہیں جاتی. ہم تو ایسے نادان ہیں، اتنے بزرگ بن جاتے ہیں، جب اللہ کی طرف سے تنبیہ آتی کہ میرا بندہ میری طرف آ جائے اور اپنی زندگی کا جائزہ لے، ہم کہتے ہیں نہیں بھائی، لگتا ہے کسی کی نظر لگ گئی ہے، کسی کی نظر لگ گئی ہے. یعنی میری زندگی میں کوئی گناہ تو ہے نہیں، نظر لگ گئی ہے. لیکن 40 سال 30 سال گزرے ہیں، کوئی ایک نماز بھی ایسی نہیں ہے کہ اول تا آخر کہیں کہ اللہ کا دھیان نصیب ہو، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کسی کی نظر لگ گئی ہے. وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا. پیغمبر جب ان کی زندگی میں کوئی ناگواری آتی تھی وہ کہتے تھے اللہ کوئی خطا تو نہیں ہو گئی. پیغمبر جو گناہوں سے معصوم ہیں، جب ان کی زندگی میں کوئی ناگواری آتی تھی کہتے اللہ معاف کر دے. اور ہماری زندگی رات دن گناہوں کی گندگیوں میں ہے، لیکن اس طرف نظر نہیں جاتے کہ معاملات کہاں خراب ہے، اخلاق میں کہاں کمزوری ہے، باطن میں کیا گندگی بھری ہوئی ہے، ادھر نظر نہیں جاتے. تو توبہ کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، ورنہ یہ دل کی سیاہی، یہ دل کی ظلمت سچی معافی سے محروم کر دیتی ہے، اور اس کے زہریلے اثرات زندگی میں بڑھتے رہتے ہیں، زندگی میں بڑھتے رہتے ہیں. تو بہت سی پریشانیاں، بہت سے مسائل اس کی اصل اللہ کی نافرمانی ہے، اس کے زہریلے اثرات ہیں. میرے عزیزو، اللہ کے کلام میں بھی اس کے تذکرے، پیارے نبی نے کثرت سے اس کا تذکرہ فرمایا، کثرت سے اس علم کا تذکرہ فرمایا کہ بدن سے نکلنے والی بدعملی آدمی کی زندگی خراب کر دیتی، بدن سے نکلنے والے اعمال بد اس کی زندگی کی عافیت ختم کر دیتے، چاہے ان کا اعمال کا تعلق
اخلاق سے ہے، اعمال کا تعلق معاملات اور معاشرت سے ہے. جب وہاں بدعملی آئے گی اس کی زندگی کے احوال بدلنے لگے. نعمتیں زحمت بن جائیں گی، نعمتیں بوجھ بن جائیں گی، نعمتوں کے اندر کی لذت جاتی رہے گی. تو اللہ تعالیٰ بھائی ہمیں تقوی کی زندگی نصیب فرمائے، پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرمائے. تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ کی ہوئی اطاعت اس کی برکتیں ہیں، اس کا نور ہے، اور گناہوں کے ساتھ کی جانے والی عبادت اور اطاعت اس کی برکت جاتی رہتی ہے، اس کا نور جاتا رہتا ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے تو ان کی حافظہ، ان کی ذہانت، ان کی سمجھداری، ان کی عقل مندی دیکھ کر امام مالک بڑے متاثر ہوئے. امام شافعی بچے تھے، بڑے متاثر ہوئے اور فرمانے لگے بیٹے اللہ نے تمہیں خداداد صلاحیتیں دی ہیں، تمہیں اللہ رب العزت نے تمہارے دل میں خاص قسم کا نور پیدا کیا ہے، بس خیال رکھنا اس نور کو گناہوں کی ظلمت سے بجھا نہ دینا. سمجھ تو بہت اچھی ہے، عقل تو بہت اچھی ہے، فہم تو بہت بڑھیا ہے، صلاحیتیں تمہارے اندر غیر معمولیہ ہیں، بس خیال کرنا کہ اس نور کو جو اللہ کی طرف سے تمہیں ملا ہے اسے گناہوں کی ظلمت سے بجھا نہ دینا. امام شافعی فرمانے لگے جب میں نے امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ سے کہا حافظے کے بارے میں، اپنے حافظے کی شکایت کی، تو فرمایا اگر حافظے کی حفاظت کرنی ہے تو پھر اپنے آپ کو گناہوں سے حفاظت میں رکھنا. اس لیے کہ گناہوں کے ساتھ یہ عقل، یہ دانش، یہ صلاحیتیں جاتی رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. یا ارحم الراحمین ہم سبھی کو تقوی والی پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرما. ہماری زندگیوں کو، ہمارے گھروں کو اے مولا کریم گناہوں کی نحوستوں سے محفوظ فرما. اے مولا کریم ہمیں نیکیوں کا، اطاعت کا، فرما برداری کا نور نصیب فرما، اس کی برکتیں نصیب فرما. ہمیں ہر قسم کی ظاہری باطنی گناہوں سے محفوظ فرما. اپنے غلطیوں پر، اپنے خطاؤں پر سچی ندامت نصیب فرما. یا ارحم الراحمین ہماری زندگیوں کو گناہوں کے زہریلے اثرات سے محفوظ فرما. اے مولا کریم گناہوں کے برے نتائج سے ہمارے گھروں کو، ہماری زندگیوں کو محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین تمام حاضرین حاضرات کی، سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، نیکی کی زندگی میں استقامت نصیب فرما. یا ارحم الراحمین ہمیں اپنے گھروں کا ماحول 100% دین والا، ایمان والا، حیا والا نصیب فرما. ہر قسم کی بے حیائی کی فتنوں سے، لقمہ حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما. بری زندگی سے، بری موت سے، برے حالات سے محفوظ فرما. حادثات، سانحات، موذی اور دیرپا بیماریوں سے، ہسپتالوں کی زندگی سے محفوظ فرما. اے مولا کریم ہمیشہ نعمتوں والی زندگی عطا فرما، نعمتوں میں برکتیں عطا فرما، نعمتوں میں لذت نصیب فرما. اے مولا کریم ان نعمتوں میں ہمیشہ اپنی فرما برداری، احسان شناسی نصیب فرما. نہ شکری سے ان نعمتوں میں نافرمانیوں سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین ہمیں اپنے بچے بچیوں کی آنکھوں میں، ان کی زندگیوں میں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. ہمیں اپنی اولادوں میں ہمیشہ راحت نصیب فرما. ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا.
ان کی تعلیم تربیت زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمیں اپنے بڑوں کے لیے ہمیشہ عزت کا باعث صدقہ جاریہ بنا، یا ارحم الراحمین ہمیں سلامتی عطا فرما، ہمارے ملک کو، تمام بلاد اسلامیہ کو، پوری امت اسلامیہ کو سلامتی عطا فرما، اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما، ظالموں سے، بے دینوں سے، جہلاء سے اس امت کو نجات نصیب فرما۔ اے مولا کریم، دین کی خدمت کی جتنی شکلیں ہیں جو تیرے ہاں مقبول ہیں سبھی کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما، اپنے پیاروں کی عظمت محبت صحبت نصیب فرما، غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما، جو امت اسلامیہ میں عالم اسلام میں جنگ کے شعلے بھڑکانا چاہتے ہیں ان ظالموں اور منافقوں سے اہل اسلام کی حفاظت فرما، پورے عالم اسلام میں امن اور سلامتی کی شکلیں پیدا فرما، ہر قسم کی بدامنی سے جنگوں سے اسلامی دنیا کو محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين۔ ویڈیو اچھی لگی تو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، بیل آئکن کو دبائیں۔